بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پی ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کے کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے۔ یہ کور کمیٹی کی میٹنگ ہم پیر والے دن اور جمعہ والے دن روٹین میں کیا کرتے ہیں۔ پارٹی اپنی اسٹریٹجی ڈسکس کرتی ہے، نئے کا لاہ عمل طے کرتی ہے پارٹی۔ آج ہم نے سب سے پہلے سپریم کورٹ کے ڈیٹیل ریزن اور آرڈر پہ تفصیل سے غور کیا ہے۔ آج الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ڈیٹیل آرڈر آیا ہے وہ موقف واضح ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے فلور کراسنگ والے قانون کو ہمیشہ کے لیے بند کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 17 کو اور پولیٹیکل پارٹی کو مضبوط کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جمہوریت کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کرتے ہوئے یہ ہولڈ کیا ہے اپنے ڈیٹیل ریزن میں کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو کوئی پارٹی اس کو نامینیٹ کرے اور اس کینڈیڈیٹ کو جس بھی نشان الاٹ ہوا ہو لیکن اس کو اپنے پارٹی کا ووٹ ملا ہو، وہ ہمیشہ سے اس پارٹی کا کینڈیڈیٹ مانا جائے گا۔ یہ سپریم کورٹ نے سارے پولیٹیکل پارٹیز کا ایک دیرینہ مطالبہ جو آئین میں پہلے سے درج تھا اس کی ضعیف ترجمانی کی ہے آج۔ اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے بارے میں جو آبزرویشن دی ہے یہ وہی آبزرویشن ہے جس کا ہم بارہا ذکر کرتے رہے ہیں۔ ہم نے یہی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی کے کہنے پہ حکومت کا اہلکار بن کے اپنے آزاد اور آئینی حیثیت کمپرومائز کر بیٹھی ہے۔ الیکشن کمیشن جس طریقے سے ہمارے خلاف کیس کے بعد کیس فائل کرتا تھا، آج سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی کوئی لوکس ڈنڈائی نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی پہ کے خلاف اس قسم کے آرڈر اور اس قسم کی پٹیشن فائل کرے۔ آج سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ جو 39 موجود تھے اور باقی 41 کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے ذکر کیا ہے، 41 میں سے 40 کے ہم نے ایفیڈیوٹ فائل کروائے تھے۔ ان میں سے 2 سیٹیں ہماری ریکاؤنٹنگ کے آڑ میں ضائع ہو چکی ہے، وہ بھی سیٹیں ہماری ہی تھی لیکن سازش کے نتیجے میں وہ ہماری سیٹیں 4000 کی کیا اس میں 23,000 کی ویلڈ ووٹوں کو انویلڈ کر کے جا چکی ہے۔ ہم آج بھرپور مطالبہ کرتے الیکشن کمیشن سے کہ آج چوتھی 4th ٹائم پہ آپ نے میٹنگ کر لی لیکن پھر بھی آپ نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا۔ اب جب کہ سپریم کورٹ نے ڈیٹیل ریزن دی ہے، آپ کے کردار پہ آپ کے عمل پہ انہوں نے ایک سوالیہ نشان اٹھایا ہے، اس لیے ہم بھرپور مطالبہ کرتے الیکشن کمیشن سے کہ فی الفور ہمارے 38 ہمارے باقی ماندہ M&A کے فی الفور نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں واضح کیا ہے کہ جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ صرف اور صرف اس پارٹی کو ملے گی جو کہ کینڈیڈیٹ جیت چکے ہوں یا آزاد کینڈیڈیٹ اس پارٹی کو جوائن کر چکے ہوں۔ ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جن کے سب کچھ ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں فائل ہے اس کے بیس پہ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزرو سیٹوں کا جلد سے جلد اناؤنس کرے۔ اس کی وجہ سے آج تک سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے، وہ سینٹ کے الیکشن بھی ہونے ہیں۔ ہم ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، جس طرح سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے۔ آج مہربانی کر لے، کل سے یہ ڈیلے نہ ہو، بہرحال آپ نے یہ نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے۔ ہم سپریم کورٹ کے اس بات کو بڑے قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں جو سپریم کورٹ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی چلنے چاہیے، ڈیموکریسی مضبوط ہو اور اس کے لیے ایوان کے رول کا اور عوام کے ووٹ کا قدر کا ذکر کیا ہے۔ یہی وہ سٹرگل ہے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف سٹرگل کر رہی ہے، یہی وہ سٹرگل ہے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف آزاد عدلیہ چاہتی ہے، یہی وہ سٹرگل ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی آئینی
ترمیم کی جائے گی جس میں سے عدلیہ پہ قدغن لگے گا, جس میں سے عدلیہ کے ججز کو ان کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر کیا جائے گا. ایسے آئینی ترمیم کی جائے گی جس میں سے ایسے کوڈ بنیں گے جس کے ججز اور چیف جسٹس صاحبان وزیر اعظم ہینڈ پک کرے گا اور پھر اس کو عدلیہ کہلائے گا. ہم ان سارے کے سارے ترامیم کی بھرپور مزاحمت کریں گے. ہم وکلاء کنونشن میں بھرپور شرکت کریں گے. آج کور کمیٹی نے خان صاحب کے ہدایات کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہفتے والے دن 29 تاریخ کو ہم پنڈی میں انشاءاللہ جلسہ کریں گے. میں پنجاب حکومت سے درخواست کروں گا, آپ نے پہلے بھی کہا ہے آپ سے NOC ہم نے آج اپلیکیشن گزاری ہے, انشاءاللہ تعالی ہمارا بھرپور جلسہ انشاءاللہ تعالی 28 تاریخ ہفتے والے دن پنڈی میں انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گا. اور اس کے لیے آج ہم نے ایک اپلیکیشن گزاری ہے NOC کے لیے. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بہترین اور بھرپور اور پرامن جلسہ کرے گی. تھینک یو. پہلے سپریم کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ PTI کے خلاف مختلف فیصلے آتے تھے. آج کے فیصلے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قاضی صاحب ہے یا جو ان کا بینچ ہے, کیا ہمارا کا رخ چینج ہو جائے؟ دیکھیں یہ سپریم کورٹ کے قاضی صاحب کا نہیں, یہ ڈیسیژن جو 12 جولائی کو آیا تھا اور پھر 14 سپٹمبر کو ایک وضاحتی نوٹ آیا تھا. آج بھی سپریم کورٹ نے اپنے وضاحتی نوٹ کا بھی ذکر کیا ہے. یہ ایک ججمنٹ آئی ہے جو ہماری ججمنٹ تھی ریزرو سیٹوں پہ, الحمدللہ اس کی ڈیٹیل ریزن آئے, اس سے بڑی خوشی ہے اور اس میں ووٹ کی قدر میں اضافہ ہوگا, پارلیمان مزید مضبوط ہوگا. دیکھیں ان الیکشن کمیشن کے خلاف آلریڈی پاکستان تحریک انصاف ایک ریفرنس فائل کر چکی ہے اور موجودہ جو ججمنٹ آئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن کمیشن کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے اور یہی ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی اپنے کنسٹیٹیوشنل ذمہ داری میں ناکام ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو کہہ دے کہ کن مد میں کس وقت کس اقدامات پہ آپ ناکام ہو چکے ہیں. یہی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ نے فیئر, ٹرانسپیرنٹ اور امپارشل الیکشن کرانے تھے, اس میں آپ نے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا. سپریم کورٹ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے مزید کہنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جہاں تک دیکھیں کوئی بھی بندہ الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہے یا چیف کمشنر ہے ان کے خلاف ریفرنس فائل کر سکتا ہے. وہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے, اس کی ہیئرنگ ایسی ہوتی ہے جس طرح کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی جج آپ ریموو کرتے ہیں. یہ ان کی ثوابدید ہے, اس پہ کب کارروائی کرنی چاہیے. لیکن دیکھیں بعض اصول ہوتے ہیں پرنسپل, آپ اس پہ نہیں جاتے. امریکہ میں ایک گولی چلی, اس سے ڈونلڈ ٹرمپ بچ گیا, لیکن ایک غلط آدمی اس چھت کے اوپر تھا جس کو کسی نے نہیں دیکھا اور اس کے نتیجے میں جو سیکیورٹی کا چیف ہے پورے امریکہ کے اس نے ریزائن کیا. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو دیوار پہ لکھا آنا چاہیے کہ آپ کو اتنے واضح الفاظ میں کہہ کے بھی آج بھی آپ آرڈر نہیں کر سکے. تو اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے تو عوام آپ سے کیا اور مطالبہ کرے. دیکھو یہ ایک انتہائی بدقسمتی ہوگی کہ بات یہاں تک جائے گی. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کے ججز بہت سینئر ہیں, ان میں جسٹس بھی بیٹھے ہیں, ان میں وکلاء بھی بیٹھے ہیں, ان میں جو ریٹائر بیوروکریٹس ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں. اب اتنے الفاظ, ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. الیکشن کمیشن ایٹ لیسٹ اب اپنے اسٹیٹس کو دیکھ کے فیصلہ کر لے کہ سپریم کورٹ کی بات. پاکستان تحریک انصاف ایسے ہی کرتی رہی ہے اور جو مہنگائی ہے, جو بربریت ہے, جو ظلم ہے, جو زیادتیاں ہیں, جو عمران خان صاحب کو جیل میں بند ہے, ان کے لیے تو ہم اور کیا کریں, پروٹیسٹ ہی کرنا ہے. جو عدلیہ پہ اٹیک ہو رہے ہیں, آپ دیکھو ہمارے MNA کو اٹھایا گیا, ان کو رکھا گیا, ہم نے کمیٹی کے سامنے بات لے کے آئے کہ آپ ووٹ لے رہے ہیں, آپ کے پاس نمبر نہیں ہے, لیکن آپ گھنٹوں کے حساب سے میٹنگ کر رہے ہیں, منٹوں کے حساب سے اب آ رہے ہیں اور آپ وہاں سے ہمارے MNA کو اٹھائیں. دیکھو یہ نئے 90 کی دہائی نہیں ہے, کوئی چانگا مانگا کی سیاست اب ختم کریں. Let the people speak and the people must speak. حقیقی عدلیہ کی آزادی کے تحفظ کے لیے, آئین کے تحفظ کے لیے, خان کی رہائی کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس تحریک کا جلد سے جلوس و احتجاج کا مومنٹم جو ہے وہ اسی طرح برقرار ہے. سپریم کورٹ کو اور سپریم کورٹ کے جسٹسز کو ریزائن کرنا چاہیے. اب شرم کا مقام ہے ان کے لیے, ان کو ریزائن ریزائن کرنا الفاظ غلط ہوتے وہ الیکشن کمیشن